السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج صبح سے ایک خبر جو ہے وہ طوفان کی طرح آئی ہوئی ہے، اور وہ معاملہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے استعفے کا، کہ انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب یہ خبر ظاہری بات ہے کافی زیادہ پولیٹیکل سرکلز میں اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مجھے صبح سے پتہ نہیں کتنے فونز کتنے میسیجز آئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیے اصل اندر کی کہانی کیا ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے کبوتر اور عقاب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں دوڑائے، کراچی سے لے کے تو اسلام آباد کی سڑکوں تک، اور وہ جگہ جگہ کی خاک جو ہے وہ چھان کے آئے، اور مختلف ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے آئے، سرگوشیاں کر کے آئے کہ بھائی کیا خبر ہے آپ کے پاس، بتائیں ہمیں، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو کبوتر جو ہے وہ ساری خبریں لے آیا ہے، اور یہ ساری خبریں جو ہیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایکچولی پس منظر میں کیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے استعفے کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ہم آپ کو صرف یہ نہیں بتائیں گے، آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ کے اندر، آپ کو وہ بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا، زلزلہ جب آتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ زلزلہ صرف اس وقت کا نہیں ہوتا، اس کے کچھ آفٹر شاکس بھی آتے ہیں۔ تو ہم آپ کو آفٹر شاکس کی بھی پہلے سے خبر دینے لگے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ جب کبھی زلزلہ آ جائے تو بڑے سے بڑے سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ اگلا آفٹر شاک کب آئے گا، لیکن ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اگلا آفٹر شاک کب آئے گا، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صالح ظافر صاحب نے جنگ کے اندر سٹوری چھاپی ہے۔ صالح ظافر صاحب کی سٹوری کیا ہے، ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں نقائص کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، یہ سارے میں آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ دیتا ہوں۔ صالح ظافر صاحب لکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک کی بہتری کے لیے ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے پاکستان کی فلاح و بہبود کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ری امیجننگ پاکستان وہی کام ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر بریک کر کے بتائی تھی کہ جناب نئی پارٹی بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بنی نہیں ہیں لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ وہی پلیٹ فارم ہے۔ دی نیوز کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت میں شاہد عباسی نے تاثر کو مسترد کر دیا کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ ان کے لیے دوسری مرتبہ توسیع کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ کس کو سنائی ہے؟ کس کو سنائی ہے یہ بات؟ یہ حامد میر صاحب کو سنائی گئی ہے۔ حامد میر صاحب نے غالباً اتوار والے دن نسیم زہرا صاحبہ کے شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ تگ و دو کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن ملے۔ تو جب ان کی یہ بات نہیں مانی گئی تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی ناراض ہو گئے۔ یہ حامد میر صاحب نے ایکچولی کہا تھا۔ تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے نا، یہ حامد میر صاحب کے کلیم کو جو ہے وہ نلیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جی انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو لندن میں تجویز دی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے تو اس سے بہتر ہوگا کہ حکومت چھوڑ دی جائے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی نفی کی کہ وہ کسی بھی جنرل کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن میں آئی ہیں اس وقت سے ان کی مریم سے بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی سرجری کامیاب رہی، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی موقع پر پارٹی کے چیف آرگنائزر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک ساتھ رہیں گے، لیکن اگر پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جدا کر لیں تو وہ گھر جانا پسند کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعزم سیاسی کارکن نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ری امیجننگ پاکستان فورم کسی شخصی یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس فورم میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی تاریخ کو سرگرمیوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ فورم کا اگلا سیمینار فروری کی 18 تاریخ کو کراچی میں ہوگا۔ شاہد خاقان نے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان دن رات سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی۔ اس کے بعد میں ذرا پہلے آپ کو پورا ٹائم لائن بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی خبر کے اوپر آتا ہوں۔ جیو نے یہ رپورٹ کیا جی شاہد خاقان عباسی سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے بغیر مریم نواز کو پارٹی پوزیشن دینے پر نالاں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کو اعلیٰ عہدہ دینے کے اگلے دن ہی استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ خبریں چلی تو شاہد خاقان عباسی کے ترجمان کی جانب سے چند ٹکرز چلے چینلز کے اوپر کہ جی انہوں نے جی استعفے کی تردید کر دی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبر بے بنیاد ہے۔ شاہد خاقان عباسی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، مشکل حالات میں پارٹی نہیں چھوڑی، آج کیوں چھوڑیں گے؟ ہم نے 1998 میں آزاد حیثیت سے انتخاب لڑا، جیتا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔
नवाज शरीफ ने शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बनाया। बतौर वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा था मेरा लीडर नवाज शरीफ है। ये इतने सिर्फ टिकर्स चले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जंग के अंदर एक और स्टोरी आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है जी, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मरीम नवाज की क़यादत में मुस्लिम यूनियन में काम करने से इनकार किया था। चौधरी निसार ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता, हर बंदे का अपना वकार होता है, इसमें तनकीद का कौन सा पहलू है। उन्होंने कहा था कि मुझसे सलीम साफ़ी ने अपने प्रोग्राम में सवाल किया कि आप मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकता हूं। फिर पूछा गया कि शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा था कर सकता हूं। चौधरी निसार ने कहा कि यह सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज के नीचे काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं कर सकता। अच्छा, इस पे हमाद अजहर साहब ने भी छलांग मारी है बीच में। उन्होंने ट्वीट किया इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा अगर शाहिद खान अब्बासी साहब अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम रहते हैं तो बिलाशुबा उनकी इज्जत वक़ार और सियासी कद में बहुत इजाफा होगा। उन्होंने अपनी जमात में चापलूसी और गुलामी का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि बासूल और जमहूरी तर्ज अमल के लिए आवाज़ उठाई। ये इंतहाई काबिल कदर है। अच्छा, गल कौन करता पे? हमाद अजहर साहब, मौरूसी सियासत के हवाले से। ज़ाहिर बात है, यही कहा जा रहा है ना कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने मौरूसी सियासत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। उस पर कॉमेंट कर रहे हैं असूली सियासत का हमाद अजहर साहब, ठीक है, मियाँ मोहम्मद अजहर साहब के साहबजादे, ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलो आगे चलो। कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैं भी छलांग मारना विच। उन्होंने कहा सियासी धमाका, पाकिस्तान में मौरूसी खानदानी सियासत के खिलाफ पहली एलानिया बगावत। मेरे नज़दीक पाकिस्तान के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ असूल पसंद कमाल के मुंसकिर अल मिजाज शाहिद खान अब्बासी ने PMLN को खैर बात कह दिया। अब्बासी साहब जान गए नून लीग में शरीफ खानदान से अलहदा किसी की जगह नहीं। नवाज शरीफ, मरियम, हमजा डार, सफदर, और फिर डॉट डॉट डॉट। कामरान खान साहब ने यह ट्वीट किया। अच्छा जी, अब आ जाएं असल बात क्या है। असल बात यह है जो मैं ऑलरेडी कोई 2 हफ्ते पहले सारा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहानी यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, अभी इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक यह इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने आज से चंद दिन पहले एक और खबर भी दी थी कि एक और रहनुमा ने भी इस्तीफ़ा दिया है, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये शाहिद खान अब्बासी नहीं है और मिफ्ताह इस्माइल नहीं है, ये एक और रहनुमा है। मैंने उस वक्त ये बात नहीं की थी। आज मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूं इस हद तक कि वो एक खातून रहनुमा है। वो एक खातून रहनुमा है जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब को दिया था, ठीक है। मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर सकता हूं कि सिर्फ शाहिद खान अब्बासी नहीं है जो इस वक्त पार्टी लीडरशिप से नाराज हैं, और मैं सिर्फ इन 3 लोगों की, ये जो खातून रहनुमा है, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की बात नहीं कर रहा। मेरी इतलात के मुताबिक कई और दीगर रहनुमा भी हैं, और बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं जो पार्टी जिस तरह चल रही है वो उससे नाराज हैं, और आप समझ लीजिए कि वो साइड लाइन्स के ऊपर बैठे हुए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ मामला तय किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पे इशू ये आ गया है कि ये नाराजगी जो है वो सिर्फ मरियम नवाज की हद तक नहीं है, ये नाराजगी नवाज शरीफ तक गई हुई है। जी हां, ये नाराजगी वहां तक पहुंची हुई है। अब वो उसके अंदर जो दूसरी साइड का गिला है वो ये है कि हमने आपको इतनी इज्जत दी कि आपको अपनी पार्टी का वजीर आजम बनाया। मैं आज आपके साथ ये खबर भी शेयर कर देता हूं, जाके इसकी तस्दीक करवा लीजिएगा कि जब शाहिद खान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया जा रहा था तो उस वक्त ये ऑफर एक्चुअली ख्वाजा आसिफ साहब को की गई थी। ये मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ख्वाजा आसिफ साहब से कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मना किया था। तो करते कराते, और उसके बाद ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एक्चुअली अनाउंस भी कर दिया गया था कि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होंगे। ये अनाउंस भी हुआ था, पार्टी की पार्लिमानी कमेटी में अनाउंस हुआ था, वीडियो इसकी टीवी के ऊपर नशर भी हुई थी ये बात। लेकिन फिर बाद में शरीफ खानदान ने फैसला किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि चलें एक और कहानी आपके साथ शेयर करते हैं, ये मुझे एकदम अभी याद आई, वो कहानी भी आपके साथ शेयर करते हैं। जब यह फैसला हुआ कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा, उस वक्त बड़ी चटपटी डिटेल है। तो शहबाज शरीफ ने बाद में यह फैसला किया कि उनका वहां पे जाना, इस्लामाबाद में जाना जो है वो पंजाब में जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से ठीक नहीं होगा। तो जाती उम्रा के अंदर शरीफ खानदान की बैठक हुई।
یہ لوگ اکثر اتوار والے دن صبح کے وقت ناشتے پہ اکٹھے بیٹھتے تھے. ناشتے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور شریف خاندان کے دیگر افراد. اور یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میرا نہیں بنتا، کسی اور کو بنا دیں، میرا پنجاب میں رہنا ضروری ہے. نواز شریف صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے ریزسٹ کیا اس بات کو کہ نہیں، ہم اعلان کر چکے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ضروری ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی کو کنونس کر لیا، وہ کنونس ہو گئے. لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک درخواست کی. انہوں نے کہا جی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ خبر میں خود اناؤنس کرنا چاہوں گا. میں خود اس لیے اناؤنس کرنا چاہوں گا تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے. پہلے مجھے اناؤنس کر کے مجھے ہٹا دیا گیا. تو اگر میں خود اس کو اناؤنس کروں گا تو میری ڈگنیٹی جو ہے وہ قائم رہے گی. وہاں پہ فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کہا جی ایسا ہی ہوگا، آپ جو ہے وہ خود اناؤنس کیجئے گا کہ میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار سے دستبردار ہو رہا ہوں. لیکن جس دن یہ میٹنگ ہوئی اسی دن شام کے وقت ایک صحافی نے یہ خبر بریک کر دی کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے. شریف خاندان میں اس بات پہ پہلی دراڑ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ خبر وہاں سے لیک کس طرح ہوئی، کیونکہ ٹیبل کے اوپر صرف شریف خاندان بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے ٹیبل کے اوپر سے کسی نے یہ خبر لیک کی ہے. شہباز شریف صاحب کو بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ شخص کون ہے. صحافی کا تو پتہ ہی تھا، لیکن اس شخص کا بھی پتہ لگ گیا تھا. تو اور ان کو آج بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن کس نے کریٹ کی تھی. تو یہ جو آپس کا اختلاف ہے نا، یہ تب سے وہاں سے چل رہا ہے. اور اب یہ جو سینئر لیڈروں کا جو اختلاف ہے یا ناراضی ہے، یہ آلریڈی جس طرح سطح سمندر ہوتا ہے نا، اس کے بالکل نیچے سب مرین کا، آپ کو پتا ہے سب مرین بالکل سطح سمندر کے نیچے رہتے ہوئے ٹریول کر سکتی ہے. یہ بڑی دیر سے ناراضگی ٹریول کر رہی تھی. تو اور یہ صرف شاہد خاقان عباسی تک نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی کی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو آج بھی بتا دوں، ابھی بھی بتا دوں، ابھی اس وقت بھی بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق آپس میں جسے کہتے ہیں نا، وہ لفظ ہوتا ہے ایگو آئی ہوئی ہے بیچ میں. چودھری نثار علی خان کا کیس بھی اسی لیے خراب ہوا تھا. ایگو آ گئی تھی بیچ میں کہ میں گل کروں گا جا کے، میں نے اس کو یہ عہدہ دیا، میں نے اس کو وہ عہدہ دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس بھی کچھ حد تک ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس کو وزیر اعظم بنایا تو سانو خط کھائے گا. یہ بیسیکلی وہ والی ایگو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہی الفاظ ہیں، لیکن میں صرف ایگو کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ والی ایگو ہے. تو مسلم لیگ نون اپنی اس ایگو کی وجہ سے پہلے بہت نقصان کر چکی ہے. جاوید ہاشمی آپ کے سامنے، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار علی خان، مفتاح اسماعیل، یہ چار نام میں آپ کو بتا دیے. 2006 میں خواجہ سعد رفیق بھی ناراض ہو چکے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جا کے خواجہ سعد رفیق صاحب سے کنفرم کر لیجئے گا. 2006 میں خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون چھوڑنے والے تھے، ناراضگی اس حد تک چلی گئی تھی، لیکن پھر ان کو منامنو کے باہر لگا. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق جب جیل میں گئے تھے، یہ میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر کہہ رہا ہوں، یہ تب بھی ناراض ہوئے تھے. یہ بھی جا کے کنفرم کر لیجئے گا، دے رہا ہوں میں خبر. اور ناراضگی اس بات کے اوپر تھی کہ جب خواجہ سعد رفیق جیل کے اندر تھے تو مریم نواز جو ہیں وہ ایک دفعہ بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی. اس کے بعد اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے مریم نواز خواجہ سعد رفیق کے گھر گئی تھی اور پھر ناراضگی دور ہو گئی تھی. لیکن ابھی بھی یہ ناراضگی ایگزسٹ کرتی ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک کسی شخص کی بات نہیں کر رہا. تو کبوتر ہماری جو ہے نا، وہ جو ہم نے بھیجے ہوئے تھے، وہ یہ ساری خبریں لے کر آ گیا. اب جو دے دی ہم نے خبریں، جا کے اس کو ڈینائی کر کے دکھا دیں. بتائیں شریف خاندان کی ٹیبل کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا خواجہ سعد رفیق 2006 میں ناراض ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیا خواجہ سعد رفیق جب جیل میں تھے تو ناراض ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری خبریں ہم نے آپ کو دے دی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی بھی منایا جا سکتا ہے، ایگوز کو مارنا پڑے گا سب سے پہلے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.